اپنے ذمے لیا اور پھر اپنی حکمت کے ساتھ رزق کو لوگوں کے لیے مختلف کاموں میں مختلف مصروفیات میں تقسیم کر دیا۔ بندوں کے ذمے کام لگایا کہ رزق میں نے تمہارے لیے لکھا ہے اور اس تک پہنچنا تمہارا اپنا کام ہے۔ ہر بندے کے لیے اللہ رب العزت نے کہیں نہ کہیں رزق رکھا ہوا ہے، لیکن اس رزق کو تلاش کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس تک پہنچنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ دین اسلام ہمیشہ کے لیے اس بندے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو محنت کرتا ہے، کماتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی کھلاتا ہے، غریب غربا محتاج اور مجبوروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس بندے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے جو خود نہیں کماتا، محنت نہیں کرتا، البتہ دوسروں کی کمائی پہ نظریں جمائے رکھتا ہے کہ وہ کمائیں گے اور میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں گا۔ جس وقت ہم سکول پڑھتے تھے اس وقت سکول کی کتابوں میں ایک کہانی پڑھی، شاید یہ دوسری جماعت کی کتاب میں تھی یا پہلی جماعت کی کتاب میں تھی، لیکن وہ اچھا زمانہ تھا کہ سکول کی کتابوں میں بہت سبق آموز کہانیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی معاش کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا، دوسرے شہر میں جا رہا تھا، پریشان تھا کہ اپنے شہر میں روزی کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، دوسرے شہر میں جاؤں گا، کوئی کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، لاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا۔ ایک جنگل سے گزرنا تھا، جب جنگل سے گزر رہا تو ایک درخت کے نیچے ایک کوا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ جب یہ قریب سے گزر رہا تھا تو کوا اڑا نہیں، یہ سوچنے لگا کہ یہ کوا اڑا کیوں نہیں۔ جب یہ اور قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ کوے نے حرکت تو کر لی لیکن وہ چل بھی نہ سکا، اڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب یہ اور قریب گیا تو دیکھا کہ کوے کے دونوں پر بیکار ہیں، پاؤں بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے، جب یہ چلتا ہے تو گھسٹتا ہے زمین پر۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ حیران ہو گیا کہ یہ کوا جس کے دونوں پر بیکار ہیں اور پاؤں بھی مفلوج ہیں، اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، آخر یہ کوا زندہ کیسے ہے، یہ کھاتا پیتا کیسے ہے؟ اب اس بات کو سوچنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کوا کیسے کھاتا ہے، اس کو روزی کیسے ملتی ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھ لیا دور سے آسمان کی فضا میں ایک شکاری پرندہ اڑتا ہوا آ رہا تھا، اس نے اپنے پنجوں میں شکار کا کوئی اور پرندہ پکڑا ہوا تھا، قریب درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس نے اس شکار میں سے جتنا کھانا تھا وہ کھا لیا اور پھر باقی بچہ کچا چھوڑ دیا اور اڑ کے چلا گیا۔ جب وہ شکاری پرندہ چلا گیا تو کوا گھسٹتے گھسٹتے اس بچے کچے کے پاس پہنچا، اس میں سے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر گیا، پھر دوبارہ گھسٹتا ہوا واپس آ کے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس بندے کو خیال آیا کہ دیکھیں یہ پرندہ ہے جس کے دونوں پر بیکار ہیں، پاؤں مفلوج ہیں، اور اس غیر آباد جنگل میں اللہ نے اس کے لیے روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ روزی کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہوں، مجھے بھی اللہ روزی دے گا۔ چنانچہ وہیں پہ بیٹھ گیا کہ جب تک مجھے یہیں پہ روزی نہیں ملے گی میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا۔ پورا دن گزر گیا، کہیں سے روزی کا انتظام نہ ہوا، سو گیا، اگلے دن پھر اٹھ گیا، پھر انتظار کرتا رہا شاید کہیں سے کوئی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، لیکن کوئی روزی نہیں ملی۔ چنانچہ اگلا دن پورا گزر گیا، بھوک سے نہ ڈالتا، جسم میں کمزوری اور نقاہت تھی، لیکن اگلی رات کے وقت خواب نظر آیا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ میاں کیا کر رہے ہو، اس جنگل میں پڑے ہوئے ہو،
اس نے کہا کہ میں تو جا رہا تھا روزی روٹی کی تلاش میں، لیکن میں نے ایک بیکار کوے کو دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ اس غیر آباد جنگل میں روزی فراہم کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں تو خامخواہ روزی کی خاطر ذلیل ہو رہا ہوں، مجھے بھی یہاں پہ روزی ملے گی، میں تو روزی کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تب اللہ والے نے فرمایا کہ میاں، آپ نے اس مفلوج اور معذور کوے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیا، کاش کہ آپ اس شکاری پرندے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لیتے۔ شکاری پرندے پہ آپ کی نظر کیوں نہیں پڑی؟ جس نے شکار کر لیا اس نے اپنے لیے بھی روزی کا انتظام کر لیا، ساتھ مفلوج اور بیکار کوے کے لیے بھی روزی کا سبب بن گیا۔ یعنی شریعت مطہرہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ بندے کو خود کمانے والا بننا چاہیے، کمائے، اپنے اوپر استعمال کرے، اپنے عزیز و اقارب، اہل و عیال پر استعمال کرے، اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جہاں کہیں ضرورت پڑے تو وہاں پہ بندہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ استعمال کرے۔ دین اسلام ایسے بندوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دین اسلام اپنے پیروکاروں کو رہبانیت نہیں سکھاتا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا داری کو چھوڑنا ہے، کام کاروبار چھوڑنا ہے، محنت مزدوری نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، زراعت نہیں کرنی، کھیتی باڑی نہیں کرنی، اگر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ نہیں، دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ جنگلوں، پہاڑوں اور غاروں سے ہو کے نہیں جاتا، بلکہ انہی گلی کوچوں اور بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ انہی گلی کوچوں اور بازاروں میں زندگی گزار کے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ اللہ کو پانے کے لیے غاروں میں اور پہاڑوں میں جانے والا نظریہ دین اسلام کا نہیں ہے۔ ترک دنیا کی تعلیم اسلام نہیں دیتا۔ ہاں اتنی سی بات ضرور ہے کہ دین اسلام نے بندے کو جہاں روزی روٹی کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں دین اسلام نے روزی روٹی کی کوششوں کی کچھ اصول اور ضابطے بھی بتائے ہیں۔ ہر بندے کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ جس طرح جنگل کے جانور ہوتے ہیں، جس کا جتنا بس چلے اتنا ہی وہ شکار کرتا ہے، جس پر ظلم کرنا چاہے ظلم کر لیتا ہے، جس طریقے سے چاہے اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، شریعت مطہرہ نے اپنی روزی روٹی کی کوششوں میں اپنے پیروکاروں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ کچھ اصول بتائے ہیں، کچھ ضابطے بتائے ہیں، کچھ تعلیمات بتائی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کی روشنی میں کوشش کریں گے تو یقیناً صبح سے لے کے شام تک کا یہ بھاگنا دوڑنا، یہ محنت مزدوری، یہ کوششیں عبادت کا درجہ پا جائیں گی۔ یہ فقط انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اگر شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، ہم جانور پالتے ہیں، ہم جو بھی کام کریں دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں کریں، یہ فقط ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کی مسلسل کوششیں اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ معاش کے حوالے سے دین اسلام کی مختصر تعلیمات کیا ہیں، چونکہ یہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع ہے اور اس کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے بھی ناکافی ہیں، لیکن میں نے مختصر وقت میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کے لیے نیت کیا کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر کمانے کی اصول اور ضابطے کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب ہم کماتے ہیں تو خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ کمانے سے پہلے نیت، انما الاعمال بالنیات۔ دین اسلام کا یہ اصول ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں اس سے پہلے نیت کو ٹٹولیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کی اس کام کا مقصد کیا ہے۔ تو ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی ہوٹل بناتے ہیں، ہماری نیت کیا ہونی چاہیے۔ پہلی نیت کہ میری اوپر میرے اہل و عیال کے حقوق ہیں، بیوی کا حق ہے،
بچوں کا حق ہے، والدین کا حق ہے، میں کماؤں گا تاکہ اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین اور اہل و عیال کے حقوق کو اچھے طریقے سے پورا کر لوں۔ یہ ہماری نیت ہونی چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ زیادہ کمانا اور زیادہ مالدار بننا ایک فیشن بنا ہوا ہے، اور لوگ زیادہ مالدار بن کے اپنے مال پیسے کی بنیاد پہ فخر کرتے ہیں اور اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اوپر اہل و عیال کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، میں نے ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ یہ پہلی نیت۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ آج تو میں الحمدللہ زندہ ہوں، میں اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں، لیکن زندگی اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کل میں نہ ہوں تو ایسا تو نہ ہو کہ میری بیوی، میرے بچے ذلیل ہوتے پھریں، پریشان ہوں۔ کم از کم ان کے لیے میں اتنا رکھ لوں، اکٹھا کروں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کے مجھ پر حقوق ہیں ان کو پورا کرو۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ابھی تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، صحیح سلامت ہوں، محنت کر سکتا ہوں، اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ میں نہ رہا تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس صورت میں میرے مرنے کے بعد بھی میرے اہل و عیال کسی کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں، وہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، ان کے لیے میں اتنا کماؤں۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو ان کے بیٹے کوئی نہیں تھے اور بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے مال کو سارا کے سارا، اپنی وفات سے پہلے اپنا سارا کے سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا انکا انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اہل و عیال اغنیاء رہیں، ان کے پاس مال پیسہ ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے اہل و عیال بیچارے محتاج ہوں اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں۔ تو شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ ابھی آپ موجود ہیں، اپنے اہل و عیال کی فکر کریں اور ایسی فکر کریں کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے اہل و عیال کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ تو یہ دوسری نیت ہونی چاہیے۔ معاش، روزی روٹی کمانے میں تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ مال پیسہ میری دین کے لیے محافظ ہے اور دین پر عمل کرنے میں معاون ہے۔ اور ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ کئی مرتبہ مال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اپنے دین کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر بندے کو کفر تک پہنچا دے، تنگ دستی بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ چنانچہ جو بندہ تنگ دست ہوتا ہے، لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، قرضہ لیتا
لیتا ہے اور اتنا قرضہ اس کے اوپر جمع ہو جاتا ہے کہ بعد میں ادائیگی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. اسی حال میں وہ بندہ مر جاتا ہے تو پہاڑوں جتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دین کو بچانے کے لیے مال پیسے کا ہونا ضروری ہے اور دین پر عمل کرنے میں مال پیسہ بہترین معاون ہے. آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میں حج پہ چلا جاؤں؟ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ میں حج پہ چلا جاؤں؟ ان کی چاہت ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں. لیکن سب کی چاہت ہے نا. اب اگر میں پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج پہ گئے ہیں تو تھوڑے لوگ ہوں گے، باقی لوگ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہے. اگر اسباب ان کے پاس ہوتے تو وہ حج پہ بھی جاتے، ہر سال عمرہ کرنے بھی جاتے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے. آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دل کی چاہت ہے کہ کاش میرے پاس کتنے پیسے ہوتے کہ فلاں جگہ مدرسہ بن رہا ہے، میں اتنے پیسے مدرسے میں دے دیتا یا پوری مسجد بنوا کے دے دیتا اور اتنا میں نیک کام کر لیتا، لیکن کیا کروں، اسباب نہیں ہے میرے پاس. تو مال پیسہ دین کے لیے محافظ ہے، بندے کا دین بچ جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہم میں سے ہوتے ہیں جو بیچارے مالی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا ایمان تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں. کوئی گمراہ لوگ، کوئی غیر مسلم لوگ اس کو مال پیسے کا جھانسا دے کر اس کو اپنے دین سے ہٹا لیتے ہیں. تو مال پیسہ یہ دین کا محافظ بھی ہے اور دین پر عمل کرنے میں معاون بھی ہے. کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دو طبقات تھے. ایک طبقہ تو تھا ان صحابہ کا جو بالکل غریب اور تنگدست تھا، ان کے پاس ایمان تو بڑا مضبوط تھا لیکن مال پیسہ بالکل نہیں تھا. دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جن کے پاس مال پیسے کی بھی فراوانی تھی، ایمان بھی بڑا مضبوط تھا، نیک اعمال بھی کرتے تھے، مال پیسہ بھی خرچ کرتے تھے. تو یہ جو غریب صحابہ کرام تھے یہ بیچارے پریشان ہو گئے کہ ہمارے مالدار بھائی ہم سے نیک اعمال میں آگے بڑھ گئے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم آزاد نہیں کر سکتے. وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. تو ہمارے مالدار بھائی ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. تو یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی ہماری یہ پریشانی ہے، ہمارے مالدار بھائی ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو چند اعمال بتاتا ہوں، جب آپ وہ اعمال کریں گے تو کوئی بندہ آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہاں جو بندہ یہ عمل کرے گا تو وہ آگے بڑھ سکے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کی نبی ضرور بتا دیں. فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھیں. کوئی بندہ آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہاں جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا تو وہ نیکیوں میں بڑھ سکے گا. چنانچہ یہ صحابہ کرام آئے اور مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ گئے. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. وہ مالدار صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ ان کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے. جب یہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، ہم تو یہی پڑھ رہے تھے. اب اگلی نماز کے بعد سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ وہی وظیفہ کر رہے ہیں. وہ غریب صحابہ کرام پھر پریشان ہو گئے کہ یہ وظیفہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، ہم سے پھر نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے جو وظیفہ ہمیں بتایا تھا وہ تو ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی شروع کر دیا، ہم سے پھر نیک اعمال میں وہ آگے بڑھ گئے. تو حضور مسکرائے، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
گویا کہ سمجھایا کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہو چکا ہے کہ اعمال کا شوق بھی ہے، اللہ نے مال پیسہ بھی دیا ہے، تو اللہ نے جو مال پیسہ دیا ہے اس کے لیے رسول اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو مال پیسہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے، اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں نا مالدار صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ ان کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہوا تھا۔ تو مال پیسے کے ذریعے بندہ غریبوں کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، رفاہی کام کر سکتا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ تو دین میں مال پیسہ معاون ہوتا ہے۔ تو مال پیسے کی کوشش کریں اور تین نیتیں کریں۔ پہلی نیت اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کروں گا، دوسری نیت میں نہیں ہوں گا پھر بھی میرے اہل و عیال کے لیے اتنا کچھ ہو کہ کل میری اہلیہ کو کسی کے گھر میں برتن نہ دھونے پڑے، کیونکہ کئی مرتبہ خواتین بیچاری مجبور ہوتی ہیں دوسروں کے گھروں میں کام کاج کرنے پہ، وہاں بیچاری ایک تو دھکے کھانے پڑتے ہیں، کئی مرتبہ عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حالت یہ بن جاتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب وہ غریب ہوتی ہیں، تنگ دست ہوتی ہیں۔ تعاون کے بہانے اور مالی امداد کے بہانے یہ دنیا کے ظالم لوگ کئی مرتبہ عزتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چاہیے کہ بندہ اس وقت بھی اہل و عیال کے لیے کوشش کرے اور یہ بھی سوچا کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال کو کسی کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ ہونا پڑے۔ اور تیسری بات یہ کہ مال پیسہ کمانے کے لیے نیت کریں کہ میں مال پیسہ اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اپنے دین کی حفاظت کروں۔ نعمت المؤمن، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا مال پیسہ ایک مؤمن کے ایمان کے لیے بہترین ڈھال ہے۔ جس طرح ڈھال کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اسی طرح مال کے ذریعے اپنے ایمان کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور مال پیسہ دین میں ہمارے ساتھ معاون ہے۔ یہ تو مال پیسے کے لیے نیت کرنا کہ میں کیوں کما رہا ہوں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ کماتے وقت کن امور کی رعایت کرنی ہوتی ہے۔ تو ایک چیز کی رعایت کرنی ہے، توجہ سے بات سنیں کہ مال پیسے کمانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ مال پیسے کا مزہ جب بندہ محسوس کر لیتا ہے تو اعتدال کی تمام حدود کو پامال کر دیتا ہے۔ اعتدال ہونا چاہیے، حد سے زیادہ بندہ پیسے کے پیچھے پاگل نہ ہو، اپنی ضرورت کے مطابق پیسہ کمائیں کہ عزت کے ساتھ بندہ زندگی گزارے، میرے مرنے کے بعد میرے اہل و عیال عزت کے ساتھ زندگی گزارے، بس یہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر بندہ اعتدال سے آگے بڑھ گیا اور پیسے کمانے کے میں اتنا مگن ہو گیا کہ وہ غلو کرنا شروع کر دے، حد سے آگے بڑھنا شروع کر دے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب حد سے کیسے آگے بڑھتے ہیں، توجہ کریں۔ پہلی بات یہ کہ بندہ مال پیسے میں اتنا مگن ہو گیا کہ حلال اور حرام کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے جیسے کیسی بھی ہو، حلال و حرام کا فرق جب ختم ہو جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بندے نے اعتدال کے حدود کو پامال کر لیا۔ اور شریعت قطعاً بندے کو اجازت نہیں دی تھی کہ کسی کے ایک پیسے کو حرام طریقے سے حاصل کر لے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کا حکم بعد میں دیا ہے، پاکیزہ کھانے کا حکم پہلے دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ پاکیزہ کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے والا بن جاؤں؟ چاہت بھی ہوتی ہے، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوتا ہے اور حرام کا لقمے سے ملنے والی طاقت کبھی نیک اعمال پر صرف ہی نہیں ہو سکتی۔
میں نے پہلے آیت پیش کی نا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پاکیزہ کھانے کا حکم پہلے دیا ہے، نیک عمل کا حکم بعد میں دیا ہے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ پاکیزہ کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی۔ آج اگر ہم چاہت کے باوجود نیک اعمال کی توفیق سے محروم ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں گیا ہوتا، حرام کا لقمہ گیا ہوتا ہے، اور حرام کے لقمے سے ملنے والی طاقت کبھی حلال کام پہ صرف ہی نہیں ہو سکتی۔ حرام کی لقمے سے ملنے والی طاقت بندے کو حرام کی پیچھے لگائے رکھتی ہے۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو طبعاً اچھے ہوتے ہیں لیکن تمام تر چاہت کے باوجود حرام کاری سے نہیں بچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی شادی شدہ ہے، گھر میں اپنی اہلیہ موجود ہے، عقل کی اچھی، شکل کی اچھی، بندے کی اپنی ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس سے رابطے کر رہا ہوتا ہے۔ او خدا کے بندے، آپ کو گھر میں حلال کی نعمت میسر ہے، کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ حرام کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوتا ہے، یہ بندے کو حرام کے پیچھے دوڑائے رکھتا ہے۔ حلال کا لقمہ بندے کو حلال پر قانع ہونے دیتا ہے۔ تو لقمہ حلال کا اہتمام کریں، حرام نہ کمائیں، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ اعتدال سے ہٹ کے کام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کمانے میں اعتدال سے کام لیں، یعنی حلال پر قناعت کریں، حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ دوسری بات یہ کہ کماتے وقت حقوق اللہ کا خیال رکھیں، کماتے وقت اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ بندہ کمانے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے لیکن دکان بند کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 15-20 منٹ کے لیے دکان بند کرنا کتنا بڑا نقصان کرنا ہے۔ لہٰذا حالت یہ ہوتی ہے کہ 4 نمازیں 5 نمازیں، یہ 4 تو کم از کم آتی ہی دکان میں ہے، اور چاروں نمازیں یہ دکان میں ہوتا ہے، یہ مسجد میں نہیں جاتا۔ حقوق اللہ پامال ہو جاتے ہیں مال پیسے کی وجہ سے۔ تو ایسا کاروبار شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتے ہیں کاروبار کرے اعتدال کے ساتھ، جب اللہ کا حق متوجہ ہو جائے تو اللہ کا حق مقدم ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ آج کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کمانے میں مگن ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، کیوں؟ کہتے کیا کرے، مجبوری ہے، بچوں کے لیے کمانا ہے، تو کمانا بھی تو فرض ہے۔ بالکل کمانا فرض ہے، لیکن کمانا نماز کے بعد فرض ہے، روزے کے بعد فرض ہے۔ طلب کسب الحلال، حلال کمائی کی کوشش کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، دوسرے فرائض کے بعد فرض ہے۔ پہلے نماز، پھر دکان، پہلے نماز پھر کاروبار، پہلے روزہ پھر کھیتی باڑی۔ ایسی کھیتی باڑی کی شریعت اجازت نہیں دیتی جس کی وجہ سے بندے کا روزہ چھوٹ جائے اور روزہ بندہ نہ رکھ سکے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ یہی بات بیان فرمائی ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جمعے کے لیے اذان ہو گئی، اذان ہوتی ہی کاروبار چھوڑ دو، دکان بند کر دو، منڈی آڑت بند کر دو، وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور آگے فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ، گویا کہ نماز کے لیے اذان ہو گئی تو کاروبار بند، نماز ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کاروبار ممنوع ہے، نماز کے بعد پھر کاروبار کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پھر روزی روٹی کے لیے اللہ نے فضل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ اعتدال میں دوسرا امر ملحوظ رکھیں کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھیں، اور تیسری چیز کہ بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ مال پیسہ کمانے میں بندہ اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو نہ اپنے
बच्चों का हक याद होता है, न अपने अहलो अयाल के हुकूक याद होते हैं, न वालिदैन के हुकूक याद होते हैं। बस पैसा आना चाहिए और पैसे के साथ 24 घंटे बेचारा मसरूफ अमल होता है। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे सुबह सवेरे निकलते हैं, वालिदैन आराम कर रहे होते हैं, शाम को देर से घर लौटते हैं, वालिदैन आराम कर रहे होते हैं। पूरे हफ्ते में एक आध मरतबा वालिदैन की खैर खैरियत पूछने का मौका मिलता है, वरना पूरे दिन में वालिदैन की खैरियत पूछने का मौका नहीं मिलता। तो ये इअ्तिदाल तो नहीं हुआ, ये तो वालिदैन के हकूक को तलफ करने वाली बात है। औलाद के हकूक होते हैं, औलाद की तरबियत करनी होती है, औलाद की दीनी और रूहानी परवरिश करनी होती है। लेकिन हम तो माल पैसे में इतने मगन हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि मेरे बेटे ने आज 5 नमाजों में से कितनी नमाजें पढ़ी हैं, आज तिलावत की है या नहीं की है, असर के वक्त कहाँ फिर रहा था, रात को देर से आया तो कहाँ से लौट के आया है। हमारे पास वक्त नहीं होता, हम तो पैसा कमाने में मगन होते हैं। ये हुकूकुल्लाह पा हुकूकुल इबाद पामाल हो रहे हैं, अल्लाह बंदों का हक पूरा नहीं हो रहा। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बीवी का हक पूरा नहीं कर सकते, बीवी को देने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। बिरून मुल्क चले गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, न बीवी के हकूक का पता है, न बीवी को वक्त देने का पता है। नतीजा क्या निकलता है कि उधर वो गुनाहों में मुब्तला होता है और इधर घर का सिस्टम बर्बाद हो जाता है, खवातीन बेराहरवी का शिकार हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये बंदा हद से आगे बढ़ गया। इतना माल कमाने में मगन नहीं होना चाहिए कि बंदा वालिदैन का हक पूरा न कर सके, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को तवज्जो न दे सके, अपनी बीवी का हक अदा न कर सके, अपने अजीजों अकारिब के साथ सिला रहमी न कर सके। चचा की तबीयत खराब है, अब चचा के साथ सिला रहमी करना, उसकी आयादत करना बंदे पर वाजिब है, लेकिन वो तो मगन है, सुबह से लेके शाम तक पैसा कमाने में लगा हुआ है। उस बेचारे के पास तो वक्त ही नहीं है कि पड़ोस में चचा के घर में जाए और चचा से खैर खैरियत पूछ ले। तो यहाँ पे बंदों के हकूक पामाल हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि कमाने में एक उसूल याद रखें, वो है इअ्तिदाल। इअ्तिदाल का ये माना है कि हलाल हासिल करें, हराम की तरफ आगे न बढ़ें, हद से आगे न बढ़ें। कमाते हुए अल्लाह के हुकूक तलफ न हो, अल्लाह के हुकूक मुकद्दम हैं। कमाते हुए बंदों के हकूक तलफ न हो, अपनी औलाद का हक, अपनी बीवी का हक, अपने वालिदैन का हक, अपने अजीजो अकारिब के हकूक। अजीजो अकारिब में शादी हो रही है लेकिन मैं तो शिरकत नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरा तो पूरा दिन दिहाड़ी का नुकसान हो जाएगा, पता है मेरे 5000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। कौन नुकसान कर सकता है? वो फलां अजीजों में फौत हो गई है फैसलाबाद में, मैं तो वहां नहीं जा सकता, कौन इतना नुकसान कर सकता है? अब यहाँ पे हुकूकुल इबाद ज़ाया हो रहे हैं, कमाने में इतना इन्हिमाक और इतना गुलू शरीयत इजाजत नहीं देती। तो मैंने एक उसूल बता दिया कि नियत क्या करनी चाहिए, दूसरा उसूल बता दिया कि कमाने में इअ्तिदाल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और तीसरा उसूल ये है कि कमाने के बाद फिर खर्च कैसे करना चाहिए। खर्च कैसे करना चाहिए? आप हजरात को गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन गर्मी तो ये तो अमूमी मसला है, इसके अलावा तो कोई मसला आप लोगों को नहीं है ना, कोई थकावट तो आपको नहीं हो रही ना, कोई उकता तो नहीं रहे ना बयान की वजह से। अच्छा तो बस मैं आखिरी बात अर्ज करके अपने मौजू को समेटता हूँ कि माल तो आपने कमा लिया, खर्च कैसे करेंगे? तो पुराने जमाने में कारून नामी एक बंदा गुजरा है, वो बहुत मालदार था, उसके पास बहुत माल पैसा था। तो अल्लाह ताला ने उस कारून को चंद हिदायत दी थी, और वो हिदायत कुरान पाक में मज़कूर हैं, जिक्र हो चुके हैं। वही हिदायत हम में से हर बंदे के लिए हैं। हर बंदे को चाहिए कि उन हिदायत को मद्देनजर रखे। अल्लाह ताला ने कारून को फरमाया, वब्तग़ि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, जो अल्लाह ने आपको माल पैसा दिया है उसमें आखिरत को तलाश करो। यानी इस दुनिया के बाद एक और दुनिया भी है। अगर आपको इस दुनिया में आलीशान कोठी की फिक्र है तो आपको कब्र की फिक्र भी करनी चाहिए, और जन्नत के आलीशान महल्लात की भी फिक्र करनी चाहिए।
اگر آپ کو دنیا میں عیاشی اور سہولیات کی فکر ہے تو آخرت کی سہولیات کو بھی تلاش کرو، وابتغ تلاش کرو، فیما اس مال میں آتاک اللہ جو اللہ نے آپ کو دیا تھا. کیا چیز تلاش کروں؟ الدار الآخرہ تھا، آخرت کو تلاش کرو، یعنی آخرت کی کامیابی، آخرت کی سہولیات، آخرت کی نعمتیں اسی مال پیسے کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں مسجد بنائیں گے تو آخرت میں عظیم الشان محل مل جائے گا. آخرت کی نعمتیں اسی مال پیسے کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک تو یہ اصول بتا دیا. کیا مانا کہ فقط اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی بجائے غریب غربا پہ خرچ کیا کریں، دین کے کاموں پہ خرچ کیا کریں. میرے حضرت، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار وہ ہوتے ہیں جو مال جمع کرتے ہیں، مال کماتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، پھر آخرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ مالدار ہوتے ہیں جن کا مال دنیا میں بھی کام آ رہا ہے، آخرت میں بھی یہی مال کام آئے گا. یہ اصل مالدار ہیں. اور کچھ لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، مال گنتے رہتے ہیں، مال کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں. جو ہی یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مال دوسروں کے پاس چلا گیا، یہ بیچارہ پوری زندگی چوکیداری ہی کرتا رہا. تو مالدار بننا چاہیے، مال کا چوکیدار نہیں بننا چاہیے. مالدار بنے، مال کمائیں، اپنے اوپر خرچ کریں اور آخرت کے لیے بھیجیں تاکہ دنیا میں بھی یہ مال آپ کے ساتھ رہے اور آخرت میں بھی آپ کا مال آپ کے ساتھ رہے. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے آپ کو جو مال پیسہ دیا ہے اس میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو اسی مال کے اندر. اور اگلی نصیحت فرمائی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور دنیا میں سے اپنا حصہ بھی نہ بھولیں، اپنا حصہ بھی نہ بھولیں. معنی یہ ہے کہ اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا چاہیے، اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. کئی مرتبہ کسی بندے کو اللہ نے اتنا دیا ہوتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس بیچاری کی ظاہری حالت کو دیکھ کے ہر کسی کو ترس آتا ہے اور لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ اس کو خیرات دے دوں. اس کا لباس دیکھے، اس کی وضاقتہ دیکھے، اس کے انداز و اطوار دیکھیں، اس کی زندگی کا معیار دیکھیں، واقعی بندے کو اس پہ ترس آتا ہے. میں نے جنگ میں ایک بندے کو دیکھا جو 3 ملوں کا مالک ہے، پتہ نہیں فوت ہو گیا یا زندہ ہے، لیکن 3 ملوں کا مالک. مجھے کسی نے بندے نے بتایا سائیکل پہ پھر رہا، چادر باندھی ہوئی، سفید داڑھی، بوڑھا، سائیکل پہ جا رہا تھا. اور مجھے بتانے والے نے بتایا کہ اس کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹوں کے پاس الگ الگ پراڈو گاڑیاں ہیں. بیٹوں کے پاس پراڈو گاڑیاں، یہ موٹر سائیکل بھی نہیں خرید رہا، سائیکل پہ پھر رہا ہے. اور تینوں ملیں اس نے خود بنائی ہیں. مقصد کیا ہے کہ اس بیچارے کو اللہ نے اپنے مال میں سے حصہ نہیں دینا. کما رہا ہے، بعد میں اولاد عائش کرے گی. شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو مال پیسہ دیا ہے تو اچھا لباس پہننا ممنوع نہیں ہے، اچھی گھڑی خریدنا ممنوع نہیں ہے، اچھی گاڑی خریدنا ممنوع نہیں ہے، اچھا مکان بنانا ممنوع نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے اثرات بندوں پر دیکھ لے کہ میں نے بندے کو مال پیسہ دیا ہے، یہ بندہ اچھی حالت میں ہے، کھانا پینا اس کا اچھا ہے، لباس اچھا ہے، سواری اچھی ہے. اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لہذا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولیں، یعنی اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں. قارون کو تیسری نصیحت جو اللہ نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور لوگوں پر احسان کرو جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان فرمایا ہے.
آپ کے گھر میں ملازمین ہیں، ملازم کی تنخواہ 15,000 ہے، تو 15,000 تو آپ دیتے ہیں، یہ تو اس کا حق ہے، لیکن 5,000 زائد دے دیں، اس پر احسان کر لیں۔ دکان میں آپ کا ملازم ہے، 20,000 اس کی تنخواہ ہے، 5,000 زائد دے دیں، یہ اس کے اوپر احسان ہے، احسان کرنا چاہیے۔ ملازم کے گھر میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، ملازم کی اپنی شادی ہے، ملازم کی بیٹی کی شادی ہے، تو ان کے ساتھ تعاون کریں، احسان کر لیا کریں۔ کئی مرتبہ دکاندار حضرات اور مالک حضرات ویسے تو ملازموں کا حق اپنے پاس نہیں رکھتے، ان کا حق ان کو پورا دیتے ہیں، لیکن احسان نہیں کرتے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم ملازمین کے ساتھ انصاف کیا کرو، نہیں، شریعت یہ کہتی ہے ملازمین کے ساتھ احسان کیا کرو، ان کے حق سے زیادہ دیا کرو، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، میں نے تو اپنے ملازم کو پورا حق دیا، مزید اس کا حق نہیں بنتا، مزید اس کا حق نہیں بنتا، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جو آپ کو اتنی بڑی دکان دی ہے، اللہ نے جو آپ کو اتنے مربع زمین دی ہے، یہ آپ کا حق ہے؟ حق نہیں ہے، اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، جو اتنا کاروبار آپ کو دیا ہے، تو آپ بھی دوسروں پر احسان کر لیا کریں، ان کے حق سے زیادہ دیا کریں۔ وَأَحْسِن، احسان کرو لوگوں پر، كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا کہ اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یہ قارون کو اللہ نے نصیحت فرمائی تھی، اور ہم میں سے ہر وہ بندہ جس کے پاس مال پیسہ ہے اس کو بھی یہی نصیحت ہے۔ اور چھوٹی نصیحت یہ ہے کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور مال پیسے کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ کئی مرتبہ لوگ مال پیسہ فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مال پیسہ ہاتھ آ گیا، اب وہ اپنے پورے علاقے میں کسی کو جینے نہیں دیتے، اور مال پیسے کے زور پہ وہ تھانے دار بھی خرید لیتا ہے، مال پیسے کے زور پہ وہ جج بھی خرید لیتا ہے، مال پیسے کے زور پہ وہ مخالف بندے کا وکیل بھی خرید لیتا ہے، اور جو چاہتا ہے بدمعاشی کرتا رہتا ہے۔ نہیں، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اسی مال پیسے کے ذریعے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا، دوسروں کی بیٹیوں کو اسی مال پیسے کے ذریعے نچانا اور اپنی بستر کی زینت بنانا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ غریب غربا پر مظالم ڈھانا، اور کسی بندے کے 2-4 کنال زمین ہے، آپ مربع والے ہیں، تو تھانے دار کے ساتھ ساز باز کر کے، جج کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے 1 ایکڑ پہ قبضہ کرنا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اسی مال پیسے کے ذریعے فساد برپا نہ کیا۔ 4 نصیحتیں اللہ نے فرمائی تھی قارون کو، تو میں نے اپنی پوری گفتگو کو سمیٹ لیا۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ مال پیسے کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے، تو میں نے کہا نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کما رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کروں گا۔ دوسری نیت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی اہل و عیال کی ضروریات پوری ہوں، اور ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تیسری نیت یہ ہے کہ یہی مال پیسہ میری دین کا محافظ بھی ہے، دین پر عمل کرنے میں میرا معاون بھی ہے۔ یہ 3 نیتیں ہونی چاہیے۔ پھر میں نے اگلی بات کر لی کہ مال پیسے میں حد سے زیادہ انہماک اور حد سے زیادہ مشغولیت شریعت اجازت نہیں دی تھی، اور اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب بندہ حلال کی بجائے حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے گویا کہ یہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، یا کماتے وقت اللہ کے حقوق کو تلف کرتا ہے گویا کہ یہ حد سے آگے بڑھ گیا، یا کماتے وقت اپنے اہل و عیال کے حقوق کو تلف کرتا ہے گویا کہ یہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ اتنا حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہے کہ جب مال پیسہ کما لیا تو خرچ کیسے کریں گے؟ تو خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قارون کو 4 نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 4 نصیحتیں یہ ہیں کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، یہ جو آپ کما چکے ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس میں آخرت کی کامیابی تلاش کرو، یعنی یہی مال پیسہ آخرت کے لیے استعمال کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں۔
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اپنے ملازمین، اپنے ماتحت لوگوں کو ان کا حق تو دینا ہی ہے، ان پر احسان بھی کر لیا کرو، جیسا کہ اللہ نے آپ کو استحقاق کے بغیر دیا ہے، آپ بھی ان لوگوں کو استحقاق کے بغیر دیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور اس مال پیسے کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کے ذریعے جج کو خرید کر اور تھانے دار کو خرید کر اور وکیل کو خرید کر اور اپنے بڑے وڈیروں بدماشوں کو ساتھ ملا کر غریبوں کے حقوق پامال نہ کرو، غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں نہ لوٹا کرو، غریبوں کی تھوڑی سی اس پہ سرمایے پہ قبضہ نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ان تین امور کی اگر ہم رعایت کریں گے تو انشاءاللہ یہ مال پیسہ، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ محنت مزدوری دنیا میں عزتوں کا ذریعہ اور آخرت میں اللہ کے ہاں سرخروئی کا ذریعہ بنے گا۔ دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ مال پیسے کے لیے کوششیں کرنا نہ صرف جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہی کوششیں قرب خداوندی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ مغل اعظم کی آج سے تقریباً کوئی 1 سال قبل حاجی محمد اکرم مغل صاحب نے اس کو چالو فرمایا تھا۔ کچھ عرصہ خود چلاتے رہے اور پھر برادر مکرم بھائی عاطف شریف صاحب اور بھائی اشفاق صاحب ڈیرہ ہوٹل والے، انہوں نے یہ مارکیٹ کرائے پہ لی۔ اس کے افتتاح کے لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ مختلف رواجی طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان حضرات نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کہا کہ ہماری خیر یہ ہے کہ حضرت جی کا بیان ہو اور دعا ہو، ہم اس سے اوپننگ کرنا چاہتے ہیں، افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے مشورے کے بعد ہمارے اپنے ساتھی تھے، ہم نے ان کو ہاں کر دی۔ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا، کتنا قیمتی عنوان تھا اور کتنا قیمتی بیان تھا، اور یہ بھی آپ حضرات کے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ تقریباً 2009 سے مامو کانجڑ میں بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت جب بیان فرماتے ہیں نا، الحمدللہ ایک عنوان کو لے کر اور کھول کر قرآن اور حدیث مبارکہ اور واقعات اور ملفوظات بزرگان دین کی روشنی میں آدمی کے خانے میں بٹھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہر انگریزی مہینے کا دوسرا منگل، ہر انگریزی مہینے کا دوسرا منگل کوئی بھی تاریخ بن جائے میرے بھائی، دوسرے منگل کو ہماری خانقاہ نقش بندیہ جامع مسجد بلخیس یہ تارے کالونی اور پلاٹوں کے درمیان میں بچیوں کے کالج کے ساتھ ہے۔ آنے والا اگست کا جو مہینہ ہے، دوسرا منگل 9 تاریخ بنے گی، 9 اگست۔ تو 9 اگست کو نماز مغرب کے بعد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کا وہاں بیان ہوگا، تقریباً یہ 10 محرم الحرام کے قریب ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہاں عنوان بھی اہل بیت اطہار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل وغیرہ اس حوالے سے یقیناً بیان ہوگا، اور پروگرام بھی ہمارا بڑا مختصر ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد یہ تھوڑا سا ہمارے خیال کے مطابق لیٹ ہو گیا، اس میں جنریٹر کا کوئی مسئلہ بن گیا، سپیکر کا مسئلہ بن گیا۔ ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ تلاوت اور نعت اور حضرت کا بیان اور نماز عشاء تک فارغ ہو جائیں۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد 12 سال سے حضرت کا بیان سن رہے ہیں، اور خواتین کے لیے وہاں باپردہ انتظام ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ 9 اگست بروز منگل بعد نماز مغرب یہ ذہن نشین فرما لیں تاریخ، اور انشاءاللہ سوشل میڈیا پر دعوت نامہ پھر بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اب حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ خیر و برکت کے ان حضرات کے لیے ہم سب کے لیے بھی دعا فرمائیں گے، اور دعا کے بعد یاد رکھیں میرے بھائیو، مجمع چونکہ بہت زیادہ ہے کہ ہم پہلے سب کو کھانا کھلائیں یا پہلے ہم جماعت کریں، ذرا مشکل بن جائے گا۔ ایک تو درخواست یہ ہے کہ پانی کا انتظام اندر ہے، لیٹرین بھی ہیں اور بیسن بھی ہیں، یہ دائیں طرف چھوٹا دروازہ ہے، بائیں طرف چھوٹا دروازہ ہے، اندر جائیں تو سارا کچھ یہ موجود ہے۔ انشاءاللہ حضرت جی کی دعا کے بعد اذان ہوگی، اور اذان کے بعد انشاءاللہ جن ساتھیوں کا وضو ہے یہاں صفحے 15-16 صفحے بچی ہوئی الحمدللہ ہم جماعت کروا دیں گے، اور کچھ ساتھی یہاں کھانے والی انتظامیہ ہے، باقی جو ساتھی ہوں گے وہ کھانا یہاں کھاتے رہیں گے، پھر ہماری جماعت کے بعد جب یہ فارغ ہو جائیں گے پھر یہ وہاں جا کر جماعت کروا لیں گے۔
یہ مسجد تو نہیں ہے نا کہ صرف ایک جماعت، یہاں تو 3-4 جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو ذرا تقسیم ہو جائے گی نا تو انتظامیہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو بھئی دعا کے بعد اسی ترتیب سے انشاءاللہ کھانا بھی پہلے جو نماز پڑھ لیں گے ان کی دوسری شفٹ کے اندر کھانا لگ جائے گا، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی حال میں بیٹھے یا انشاءاللہ بھوکا بندہ نہیں جا سکتا۔ کوئی ساتھی چھوارے لے کر آئے ہیں اصول اولاد کے لیے، میں نے ان کو عرض کیا تھا دعا کے بعد حضرت جی تشریف لیں گے تو بھائی عبدالحمید سے بھی ساتھ ہوں گے تو وہ دم کروا لینا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست دعا ہے، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا دیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ پیارے پروردگار، یہ دوست احباب دور قریب سے چل کے آئے ہیں، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنے دستگیری فرما۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں ہے، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ، ہمیں عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کیا کریں، تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں چلے جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ کلمہ تیرا پڑھتے ہیں، رب تجھے مانتے ہیں، سجدے تیرے سامنے کرتے ہیں، اللہ تیرا در چھوڑ کے جانا ہمیں کسی طور پہ زائد نہیں دیتا۔ اپنے در سے دھتکار نہ دینا، اپنے در سے ٹکرا نہ دینا، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما۔ پیارے پروردگار، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما، جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے ہمارے پیارے پروردگار، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان کے چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما۔ پیارے پروردگار، ہمارے جن احباب نے ہمیں خلوص کے ساتھ بلایا ہے اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما، اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے پروردگار، ان احباب نے جس کام کا آغاز کرنا ہے، جس کام کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کی اس کام میں برکت نازل فرما۔ یہ کام کاروبار اللہ اس میں ان کے فیصلے میں برکت نازل فرما، یہ کام کاروبار ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا، اللہ رزق حلال کا ذریعہ بنا۔ پیارے پروردگار، دنیا والے جو کاموں کا آغاز کرتے ہیں وہ شریعت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، حدود شریعت کو پاؤں تلے روند رہے ہوتے ہیں، عیاشی اور فحاشی کی محافل اور مجالس منعقد کرتے ہیں،
پیارے اللہ ان لوگوں نے ہم فقیروں مسکینوں کو بلایا صرف اسی امید پہ کہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گی. پیارے اللہ ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ فرما. پیارے پروردگار ان کو اپنے در سے مایوس نہ فرما. جن نیک امیدوں کے ساتھ جن نیک تمناؤں کے ساتھ انہوں نے ہم فقیروں کو بلایا ہے, علماء طلباء کو بلایا ہے, پیارے پروردگار ان کو اپنے کام میں ناکام نہ فرما. اللہ ان کی کوششوں کے طفیل اور تصدق سے کام میں برکت نازل فرما. یہی کام کاروبار ان کے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا, عزتوں کا ذریعہ بنا, سرخروئی کا ذریعہ بنا, شریعت و سنت کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے پروردگار بری نظر سے محفوظ فرما, برے اثر سے محفوظ فرما, پوری مخلوقات سے محفوظ فرما. پیارے اللہ قدم قدم پہ اپنی دستگیری فرما, جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما, اہل و عیال کی حفاظت فرما. اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما, اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما. پیارے پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. مجلس میں جتنے لوگ اللہ بے روزگار ہیں, رزق کی تنگی ہے, سب کی رزق کی تنگی کو اللہ فراخی میں تبدیل فرما, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما, حلال و فراخ عافیت والا رزق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی